مال تجارت سے مراد ہے کہ ہر وہ چیز جسے انسان نے خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی تھی. مثال کے طور پر جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں ان کی دکان پر جو مال ہوتا ہے وہ یقیناً بیچنے کے لیے ہوتا ہے. تو دکان پر وہ مال جو بیچنے کے لیے ہے یہ مال تجارت ہے. چاہے وہ کپڑے کا کام ہو, چاہے وہ پرچون کی دکان والے شخص ہوں, کوئی بھی افراد جس کی دکان پر جو مال ہے وہ بیچنے کے لیے ہے تو وہ مال تجارت ہے. اور مال تجارت پر جب سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پرچون کی دکان والا شخص ہے وہ اپنی زکوٰۃ کیسے نکالے؟ اس کے پاس تو روزانہ کی بنیاد پر چیزیں آ رہی ہیں, سیل ہو رہی ہیں. تو یاد رکھیں جب آپ نے دکان شروع کی تھی اور اس دکان پر جتنی مالیت کا سامان تھا, قرضہ نکالنے کے بعد وہ جتنی مالیت کا سامان ہے سال مکمل ہونے کے بعد, سال ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اب اس دکان پر کتنی مالیت کا سامان رکھا ہوا ہے. اگر نصاب کے برابر یا اس سے زائد مالیت کا سامان ہے تو اب اس کی 2.5% کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. تو اسی طرح ہر وہ مال تجارت جو بیچنے کی نیت سے ہو, چاہے وہ گاڑیوں کا شو روم ہو یا کوئی بھی چیز ہو جسے آپ نے بیچنے کے لیے لیا, مثال کے طور پر کوئی پلاٹ ہے یا کوئی مکان جس سے آپ نے خریدا ہی اس لیے تھا کہ اسے بیچنا ہے. جس طرح کے عام طور پر ہمارے انویسٹر حضرات ہوتے ہیں وہ اس نیت سے خریدتے ہیں کہ ہم نے بیچنا ہے, تو جو بیچنے کی نیت سے چیز خریدی جائے وہ مال تجارت ہے اور مال تجارت پر سال گزرنے پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اگر بیچنے کی نیت سے خریدا لیکن بعد میں اس کی نیت بدل جاتی ہے کہ اسے نہیں بیچنا تو اب یہ مال تجارت نہیں رہے گا اور اس پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی.